اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو ساتھیوں چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیوں، 22 رجب کو پاک ہند بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ایک خاص دن منایا جاتا ہے جس کو کنڈے کہا جاتا ہے، عرف عام میں یا کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔ البتہ جو بھی لوگ اس سے منحرف ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی وفات کا دن ہے، تو اس لیے آج کے دن میں اس کی وفات کے لیے جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت جو ہے ساتھیوں اس کے برعکس ہے۔ دراصل ہمیشہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب امیر کائنات کے جو بھی ماننے والے تھے ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی دور تھا جس میں بنو عباس اور بنی امیہ جو ہیں وہ خلافت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ ایک بڑا اہم موقع تھا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی وجہ سے فقہ جعفریہ مشہور ہو گیا، آپ کو بہت اچھا وقت مل گیا تھا اپنے نانا کے دین کو پھیلانے کا۔ اب کیا تھا کہ ادھر سے مسلمان جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن جو حبدار محمد وآل محمد تھے وہ اس چیز میں کوشاں تھے کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ گھر گھر میں جو ہے وہ محفلیں ہوں، کیونکہ محبان محمد وآل محمد کے اکٹھا بیٹھنے پر، ان کے ملنے پر جو ہے وہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں۔ تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ اپنے اپنے گھروں میں ایک دن رکھ لیا کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے۔ اب نیاز کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوک در چوک ان کے گھر میں جاتے تھے اور وہاں جا کر دین اسلام کی باتیں سیکھتے تھے اور دین پر ہی باتیں کرتے تھے۔ درود و سلام کی محفلیں رونما ہوتی تھیں اور امام علیہ السلام کی طرف سے کوئی خاص پیغام ہوتا تھا یا کوئی دین کی بات ہوتی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بتائی جاتی تھی، اور اس نیاز کی وجہ سے ہے کوئی شخص جو ہے ان پر نظر بھی نہیں رکھتا تھا کہ یہ سب جو ہیں وہ نیازوں میں مشغول ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دین پھیلا اور دین آخر کار جو ہے ایک فقہ بنا جس کو فقہ جعفریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے قرآن میں بھی لفظ آیا ہے ماننے والے، یعنی عربی میں ماننے والے جو ہیں اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا تھا کہ جو لوگ جس کے ماننے والے ہوتے تھے، یعنی اس سے پہلے حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین اور حاکم شام کے درمیان، تو لوگوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا یا پھر شیعان حاکم شام کہا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیونکہ بنو عباس اور بنو امیہ جو تھے وہ خلافت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو مولا کو پورا موقع مل گیا تھا دین کو پھیلانے کا، تو تبھی سے جو ہے وہ فقہ جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ تو اس نیاز کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ویسے تو نیازیں جو ہیں وہ پورا سال کی جاتی ہیں۔ پہلے آپ دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے اپنے گھروں میں، اسی طرح دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا بھی سجایا جاتا ہے، اور دسترخوان امام زمانہ بھی گھروں میں سجایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کنڈوں کی نیاز ہے اس کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے دین میں کچھ اضافہ ہوا یا پھر دین میں جو ہے کوئی شرک پیدا ہونے لگا، بلکہ اس چیز پر سب جو ہے متفق ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو بدعت بھی مانیں تو بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھائی کی بدعت اور ایک ہوتی ہے برائی کی بدعت۔ تو جو یہ ہے اچھائی کی بدعت، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی اگر بدعت کی جائے جس کو بدعت سیئات کہا جاتا ہے، یعنی جو اچھائی کی بدعت ہوتی ہے اس کو بدعت حسنات کہا جاتا ہے،
اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو بدعتیں سیئات ہوتی ہیں، برائی کی بدعات ہوتی ہیں، یا دین میں کوئی ایسا اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شرک کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بدعت ترک کی جاتی ہیں۔ لیکن اس بدعت سے جو ہے اگر اس کو بدعت بھی مانا جائے تو اس میں نہ دین میں اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے، بلکہ یہ نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے دی جاتی ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں یہ نیاز کرتے ہیں، کچھ لوگ 22 رجب کو کرتے ہیں اور کچھ 27 یعنی شب معراج میں بھی اس نیاز کو کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں گھروں کو جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی خواتین صاف ستھرا کرنے لگ جاتی ہیں، گھر میں جو ہے لوبان کو جلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ گھروں میں جو بھی کام کیا جاتا ہے باوضو ہو کے رات کو 10 بجے 11 بجے اٹھ کر جو ہے وہ نیازیں بنائی جاتی ہیں، اور ساری رات جو ہے وہ خواتین اس کام میں لگی رہتی ہیں، مرد بھی ان کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، اور سب جو ہیں وہ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، گھر میں ذکر استغفار اور درود و سلام جو ہے وہ محمد و آل محمد پر بھیجا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ نیاز ہے یہ مسجد میں بھیجی جاتی ہے، یا پھر مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو اپنے گھر میں، جو کہ روایت چلی آ رہی، اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے نیاز جو ہے وہ نمازیوں کو دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس نیاز کے باہر لے جانے پر متفق نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت کیونکہ محمد و آل محمد کے جو حبدار تھے ان پر بہت زیادہ ظلم تھے، تو اگر نیاز گھر گھر ہر کسی کے پہنچائی جاتی تو جو اصل مقصد تھا ایک جگہ پر بیٹھ کر دین کا کام کرنا، وہ پائے تک میل تک نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اسی لیے اس نیاز پر یہ کنڈیشن لگا دی تھی کہ جو بھی یہ نیاز کھائے گا اس کو گھر آنا پڑے گا، یعنی ایک جگہ ہے وہاں سے ہم اس کو نہیں نکال سکتے۔ تو اسی طرح 22 رجب کو بھی یہی کیا جاتا ہے کہ نمازیوں کو سب سے پہلے فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر میں یہ کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے، اور کنڈوں کی نیاز کنڈے کیوں کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ نیاز جو ہے وہ شروع میں مٹی کے جو بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جن کو کنڈے کہتے ہیں اس میں رکھی جاتی تھی، اور اوپر جو ہے اس کو کپڑے سے ڈھکا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ کنڈوں والی نیاز جو ہے یہ مشہور ہو گئی۔ ویسے اس کا نام جو ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس دن جو ہے نیاز پکانے کے بعد نمازیوں کو دینے سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک خاص جو ہے وہ معجزہ ہے جو کہ آپ کو گوگل کرنے سے مل جائے گا، وہ بھی خاص طور پر پڑھا جاتا ہے، جس میں کسی پریشان حال مومنہ کو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور امام نے کہا تھا کہ آج کون سا دن ہے، تو اس نے کہا تھا کہ 22 رجب کا دن ہے، تو مولا نے کہا تھا کہ آج کے دن تم کنڈوں کی یعنی تم یہ نیاز دو گی ہمارے نام کی، تو تمہارے رزق میں وسعت و کشادگی ہو جائے گی، تو اس نے مولا کے حکم کے مطابق جو ہے نیاز دی تھی، تو اس کے رزق میں وسعت و کشادگی ہو جائے گی، تو تب سے لوگ جو ہیں اس نیاز کو کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے رزق میں تنگی ہوتی ہے یا وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو غیب سے جو ہے ان کے تمام مسئلے حل ہونے لگ جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود اس کی مدد کرتے ہیں، گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی اگر جو بھی نیاز بنائی جاتی ہے، جس پر نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر محمد و آل محمد کی خصوصی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس نیاز پر محمد و آل محمد کی خصوصی مہر ساتھیوں لگ جاتی ہے، تو وہ پھر عام نیاز نہیں ہوتی، بلکہ نیاز جو ہے ہمارے اندر سے جتنی بھی کثافتیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو گند جو میل ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتی ہے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔